بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس. آج ہم کلاس 2 نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش فار کلاس 2 جو ہے بک 2 کا یونٹ 1 بی، یعنی کہ جو یونٹ 1 تھا ہمارا، اس کے ساتھ کی جو ہماری پوئم ہے، جو پوئم تھی دا رینبو، جس کی ہم نے پہلے ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کی تھی. آج ہم اس کی ایکسرسائزز کریں گے سی ڈی اینڈ ای. سو پے اٹینشن. The part C is, as you can see here, that part C is learning about language. Part C is learning about language, and in language they are telling us about the nouns. And as you know that nouns are the naming words. Naming words are called nouns. یعنی کہ کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں. آپ نے بچوں کو یہ بتانا، آپ نے بچوں کو ایگزامپلس کے ساتھ بتانا ہے کہ جیسے آپ کے بچے کا جو نام ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا نام جو ہے اٹ از اے ناؤن، ٹھیک ہے. اور جیسے گرل ہوتی ہے وہ ناؤن ہے، بوائے ہے وہ ناؤن ہے، چیئر ہے، ٹیبل ہے، مطلب ایوری تھنگ دیٹ از اے تھنگ، دیٹ از اے پرسن، اور دیٹ از این اینیمل. یہ سب چیزیں، یا ایک پلیس، یہ جو دا نیم آف اے پرسن، پلیس، اینیمل اور تھنگ از کالڈ اے ناؤن. آپ نے انہیں ایگزامپلس کے ساتھ بتانا ہے، ٹھیک ہے. اور بیش بہا ایگزامپلز ہیں، اینڈ آل آف یو آر ایجوکیٹڈ انف ٹو give the nouns examples to your children. اب یہ آگے انہوں نے یہاں پر بتایا ہے underline all the nouns in the following، یعنی کہ یہ جتنے بھی nouns ہیں اس پیراگراف میں ان کو آپ نے جو ہے وہ انڈرلائن کرنا ہے. یہ آپ نے بچوں کو ایک دفعہ ناؤنس کا کانسیپٹ جب دے دینا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح ان کے دماغ میں جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ناؤنس ہوتے کیا ہیں، یعنی کسی بھی جب پرسن کا نام آئے گا وہ بھی ناؤن ہوگا، ٹھیک ہے، کسی جگہ کا نام آئے گا دیٹ ول آلسو بی اے ناؤن، اور کسی اینیمل کا نام آئے گا یا کسی بھی چیز کا نام آئے گا، تو یہ سب کیا ہوں گے، ناؤنس. اب آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں جون سا ہے یہ والا جو پیراگراف ہے سارا، اس میں جو ہے دے ول ہیو ٹو فائنڈ دا ناؤنس. آپ نے ان کو خود کہنا ہے کہ جی وہ اس میں فائنڈ کریں، کہ آپ ان کو یہ ریڈ آؤٹ کر کے دے سکتے ہیں سو دیٹ ان کو بچوں کو یہ آسانی ہو جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ میں نے انڈرلائن کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ نے بعد میں جو ہے پہلے بچے کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے بعد میں ان کو چیک کرنا ہے، اور اگر ان کی کوئی مسٹیکس ہوں گی تو آپ نے پھر ان کو بتانا ہے کہ دس واز آلسو، یا اگر ان سے کوئی ناؤن جو ہے وہ انڈرلائن نہ کریں یا ان سے اسکپ ہو جائے تو آپ نے پھر ان کو وہ بتانا ہے کہ یہ بھی ناؤن تھا، آپ کو اس کو بھی انڈرلائن کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد ایکسرسائز ڈی ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ. لسننگ اینڈ اسپیکنگ از آلسو اے پارٹ آف لرننگ لینگویج. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج، دنیا کی کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے جو ہیں وہ 4 اسٹیپس ہوتے ہیں، اور ان 4 اسٹیپس کو سیکوینس وائز کمپلیٹ نہ کرنے سے ہم وہ لینگویج نہیں سیکھ سکتے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہو. اس میں 4 پوائنٹس ہوتے ہیں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. یعنی سب سے پہلے آپ نے وہ آواز، وہ جو لینگویج ہے اس کو سننا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بولنا ہے. آفٹر دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ریڈ اٹ، اینڈ ان دا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو رائٹ اٹ. یہاں پہ رائٹنگ جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ والی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ رائٹنگ ہو رہی کریٹیو رائٹنگ والی بات. یعنی کہ یہ آخری اسٹیپ ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کا کہ آپ اس لینگویج میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، یعنی آپ اس کو کریٹیو رائٹنگ آپ اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، یہ میں آپ کو کسی دن کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی. یہاں پہ اب فرسٹ پارٹ ہے فائنڈ آل دا رائمنگ ورڈز ان دا پوئم، لسٹ دا ورڈز ان یور نوٹ بک. یعنی کہ اس پوئم میں، یہ جو پوئم تھی دا رینبو، اس میں جتنے بھی ناؤنس ہیں، اب یہ ان کا اسیسمنٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اس پوئم میں آپ نے جتنے بھی جو ناؤنس ہیں بچے کو کہنا ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کر کے تو ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. آفٹر دیٹ پارٹ 2 از ورک ود اے کلاس میٹ، تھنک آف ورڈز ٹو رائم ود دوز بلو، لسٹ دیم ان یور نوٹ بک. آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے تو دیر از نو کلاس میٹ، سو یو کین بی دیئر کلاس میٹ. آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم دونوں مل کے جو ہے یہ والا پارٹ کریں گے، اور آپ نے ان کے ساتھ رائمنگ ورڈز کا آپ نے انہیں کانسیپٹ دینا ہے. رائمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رائمنگ ورڈز. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوئمز وغیرہ میں جو ہے وہ رائمنگ ورڈز کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اور پوئمز میں جو ہے وہ ایک
رائمنگ ورڈس کی سنکرونائزیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم پوئم کہتے ہیں، اور وہ اس کا ایک خاص جو ہے وہ لب و لہجہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا. آپ نے یہ جو یہاں پر دیے ہوئے ہیں یہ سب ورڈس، ان کے آپ نے جو ہے بچوں کو وہ بتانے ہیں رائمنگ ورڈز، یعنی کہ پین کے جیسا ہم آواز الفاظ لفظ آپ نے جو ان سے ہیں وہ دینے ہیں بچوں کو، جتنے زیادہ وہ مطلب ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2-3 ہونے چاہیے ہر ورڈ کے. جیسے پین ہے تو اس کے ساتھ آپ ٹین، ہین اس طرح کر سکتے ہیں. اور دین جو مین کے ساتھ فین، رین، ٹین، کین، پین کچھ بھی، یعنی کہ لاگ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ڈاگ، فوگ، لائک دس. اینڈ کچھ بھی، یعنی کہ اس طرح آپ سارے جو ہیں یہ کر سکتے ہیں. دے آر ویری ایزی. اور ڈیفیکلٹ ورڈس تھوڑے سے آ جاتے ہیں، جس میں یہ ہے انہوں نے بتایا ہے دیٹ ہیئر وی ہیو دا ڈیفیکلٹ ورڈس. اینڈ کرو کے ساتھ آپ برو کر سکتے ہیں. بینڈ کے ساتھ ٹینڈ، سینڈ، لینڈ. برڈ کے ساتھ آپ مڈ کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ کے ساتھ آپ جو ہے وہ سویٹ کر سکتے ہیں اور ٹریٹ کر سکتے ہیں. کیچ کے ساتھ ہیچ، میچ. ہینڈ کے ساتھ آپ جو ہے آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ بھئی آپ نے یہ جو سا یہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. ہینڈ کے ساتھ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. بوائے کے ساتھ آپ ٹوائے کر سکتے ہیں. ٹرائی کے ساتھ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا، ایک آپ لوگوں نے بچوں سے خود کروانا ہے. دا نیکسٹ پارٹ از ویری ڈیفیکلٹ ورڈس. ٹھیک ہے، اس میں یہاں پہ یہ ویری ڈیفیکلٹ ورڈز آ جاتے ہیں. یو کے ساتھ آپ نے فلیو. اچھا، اس میں رائمنگ ورڈس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رائمنگ ورڈس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپیلنگس بھی ان کے ایک جیسے ہوں یا اس طرح، صرف ان کی آواز ایک جیسی ہونی چاہیے الفاظ کی. یعنی دونوں ہم آواز الفاظ کی آواز ایک جیسی ہونی چاہیے، اس میں اس کے اسپیلنگس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے یو ہے، یو کا ایک یو جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ فلیو کر سکتے ہیں. ریڈ کے ساتھ بیڈ کر سکتے ہیں. ایٹ کے ساتھ فیٹ کر سکتے ہیں. گرل کے ساتھ آپ ورلڈ کر سکتے ہیں. اینڈ کرل کر سکتے ہیں، CURL کرل. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ والا پارٹ ہے کہ میک یور اون لسٹ آف پیئرز آف ورڈس دیٹ رائم. یعنی یہ آپ جو ہے وہ یہ آپ نہ بھی کروائیں تو کافی ہوگا، کیونکہ ہم پہلے ہی کافی رائمنگ ورڈس کر چکے ہیں. ریڈ دا پیئرز الاؤڈ، یہ والا یعنی کہ آپ جو ہے یہ کراس بھی کر سکتے ہیں، اس کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. چوز اینی ورڈ اینڈ سے اٹ الاؤڈ ٹو یور کلاس میٹ. یہ سارا یہ پارٹ ہے، یہ آپ جو ہے اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو دیٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. لیکن یہ کہ رائمنگ ورڈس کے آگے جا کے کافی پریکٹس آئے گی بچوں کے لیے، اس لیے ابھی بچوں کو اتنا برڈنائز کرنے کی ضرورت نہیں، بس انہیں ایک بیسک رائمنگ ورڈس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ضروری ہے. آفٹر دیٹ ہیئر وی ول کم ود دا پارٹ ای، کمپوزیشن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس پورے چیپٹر کا جو لاسٹ SLO ہے وہ ہوگا پکچر کمپوزیشن. ایز یو کین سی ہیئر از اے پکچر آف رینبو اینڈ سم children playing in the park. You have to draw they have said that you have to draw a picture of rainbow. Write a few sentences about it in your notebook. Have you ever seen a real one? Tell to others in the class about it. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ اس کے بارے میں اب یہ برین اسٹارمنگ اس کے بارے میں آپ نے بچوں کو کر دینی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جی دیر آر چلڈرن، پارک، پلینگ، رینبو. اب ان ورڈس کو وہ ایک سینٹینس میں یوز کر کے دے کین رائٹ اباؤٹ دس ہول پکچر، اور وہ پھر آپ نے جو ہے بچوں کو کروانی ہے. ٹھیک ہے، خود نہیں لکھ کر دینی، بچوں سے کروانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف ان کو یہ والے جو یہ ورڈز ہیں یہ بتا دینے ہیں، اور بچے ان کے بارے میں خود سے سوچیں، چاہے اردو میں پہلے وہ سینٹینس بنائیں اینڈ دین اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں، اور اس ٹرانسلیشن میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے پورے سینٹینسز ان کو لکھ کے دے دینے ہیں کہ یہ میں نے لکھ دی ہیں اور جی سے یاد کر لو اور اس طرح. نو، آپ نے بچوں کی کریٹیوٹی انہانس کرنی ہے. اور یہ آج کی ہماری ایکسرسائزز تھیں. اب اس میں جو نیکسٹ ہمارا جو ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے جو SLO تھے ہمارے، وہ ہم نے جو ہے اسیس کرنے ہیں، اور ان کو جو ہے ہم کس طرح اسیس کریں گے، اور اس کی اسیسمنٹ اس پورے چیپٹر کی میں آپ کو بتاؤں گی، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے اور آپ کے بچے کو بھی پتہ چلے کہ وہ اس نے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد جو ہے کیا کیا سیکھا ہے، جو اس چیپٹر کو پڑھنے کے مقاصد تھے، جو آبجیکٹیو تھے، جو SLOs تھے، وہ اس نے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.